نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ایک ہی کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے ان چیزوں میں سے جس کو زمین اگاتی ہے. من بقلیہا یعنی بقلیہا زمین کی ترکاریاں، وقثائیہا اور اس کے کھیرے ککڑی، وفومیہا اور اس کا گندم، وعدسیہا اور اس کی دالیں، وبصلیہا اور اس کا پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، قال کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. تو قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیز کو اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم اترو ایک شہر میں پس وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم نے مانگا. جیسا کہ گزشتہ کئی دروس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 سے لے کر پارے کے آخر تک یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور خطاب انہی کو ہے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو یہودی تھے وہ ان یہودیوں کی اولاد تھے، اس لیے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان وادی تیہ میں 40 برس تک گھومتی پھرتی رہی لیکن اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی. وہاں پر جب ان کو بھوک نے ستایا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کھانے کو کچھ عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہمیں کچھ کھانے کو عطا کیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا. ان کی قوم نے من و سلوہ کھانا شروع کر دیا، اور من و سلوہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس سے مراد بٹیر اور کرنجبین ایک میٹھی قسم کی چیز ہے، وہ مراد ہیں. تو جب یہ اس قوم نے ان چیزوں کو کھانا شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب یہ کھانا من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں جو دوسری چیزیں ہیں سب جن کا تذکرہ ترجمے میں ہوا، سبزیاں ہیں، ترکاری ہو گئی، ککڑی اور گندم، دالیں اور پیاز وغیرہ، ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی بھی اسی قسم کا مضمون گزرا تھا کہ جب ان لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہمیں یہ کھانے اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ایک ہی قسم کا کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ اور کھانا ہے تو تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ. اور شہر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہاں پر تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور کہنا توبہ توبہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. اس طرح تم داخل ہونا، ایک تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا
اور دوسرا توبہ کا لفظ استعمال کرنا، جس کا قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حطہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عاجزی کے بجائے تکبرانہ انداز میں اس بستی میں داخل ہوئی اور حطہ کے بجائے حنطہ کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو برباد کر دیا۔ اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو جب انہوں نے کہا ہم سے یہ کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم پر کتنا احسان کیا کہ یہ لوگ فرعون کے پاس تھے، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان کی بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، لیکن ان کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دے، بلکہ ان لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب جو مدینہ شریف میں بعد میں ہجرت کر کے گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا انداز اختیار کیا جیسے کہ ہمیں اپنے رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کا معاملہ ہے، آپ مانگیے۔ جیسے پچھلے دروس میں بھی عرض کیا تھا کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو قوم نے کیا کہا، انت و ربک فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ انداز اختیار کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے ان کھانے پر صبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، لیکن جو انداز اختیار کیا وہ ناشکری والا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا، اور یہ چیزیں مانگنا شروع کر دی کہ ہمیں پیاس چاہیے، تذکرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور فرمایا کہ تم لوگ جو اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے یعنی من سلوہ، اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اور جو ادنا درجے کی چیز ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اختیار کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من سلوہ، تم ان کو چھوڑ رہے ہو اور دنیا کی چیزوں کو اختیار کر رہے ہو۔ پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ یعنی ترکاریاں، سبزیاں، گندم، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو حاصل کرنے میں تمہیں کچھ نہ کچھ مشقت ضرور ہوگی، لیکن من و سلوہ کو حاصل کرنے میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہو رہی۔ تو ادنا درجے کی چیز لے رہے ہو اور اعلیٰ درجے کی چیز تم چھوڑ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تمہارا یہی مزاج ہے، تمہیں یہی چاہیے، تم شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا جب انہوں نے اس شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ تکبرانہ انداز میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے توبہ کے بجائے گندم کا جملہ کہنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی ان کو سزا کیا ملی۔ ایک سزا پچھلی آیتوں میں گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر سزا نازل کی، جس کے بارے میں عرض کیا تھا، ایک چیخ تھی، بعض حضرات کے نزدیک کڑک آواز تھی، بعض حضرات کے نزدیک بجلی کی چمک تھی، تو یہ آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ دوسرا جو اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا کہ ان لوگوں کو بس اللہ تعالیٰ نے ذلت ان کے اوپر لگا دی، ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اور ان کو بے کسی میں مبتلا کر دیا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ لوگ مستحق ہو گئے۔ اس آیت میں ایک جملہ گزرا کہ بما تمت الارض من بقلیہا، ترکاریاں و قصائیہ، ککڑیاں و فومیہا، اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ گندم سے ترجمہ کیا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فوم سے مراد لہسن ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد ہر قسم کا اناج ہے، وہ سب کا سب اس میں داخل ہو گیا۔ اب اس آیت کا دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے زمین
وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں کو جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا یعنی اس کی ترکاریاں، و قصائیہ اس کی ککڑی، و فومیہا اور اس کا گندم، و عدسیہ اور اس کی دالیں، و بصلیہ اور اس کا پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا چیز کے بدلے میں اس چیز کو جو اس سے بہتر ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو شہر میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جن کو تم نے مانگا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قضا پر راضی نہیں رہی. جو نعمت، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر لکھ دی اس پر راضی نہ ہوئی اور نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اور جو نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. تو فرمایا معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ لکھ لیں رضا بالقضا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا اس پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.